من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار
والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دی بات بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے. حضرات اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے مختصر وقت دے اندر میں تہاڈے سامنے خلیفہ چہارم داماد نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما دے والد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے خامد جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے فضائل، اونا دے مناقب، اونا دی عظمت شان دا تذکرہ دوست احباب دے سامنے کرنا چاہنا. اللہ دے حضور دعا اور التجا ہے کہ اللہ رب العالمین مینوں صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائی. خلیفہ چہارم انہاں دا نام ہے علی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے باپ دا نام ہے عبد مناف، مشہور ابو طالب. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی والدہ دا نام فاطمہ بنت اسد. ایک فاطمہ جو آپ علیہ السلام دی بیٹی ہے جو حضرت علی دے گھر دے اندر ہے. بیوی فاطمہ بنت محمد اور والدہ فاطمہ بنت اسد. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے باپ انہوں نے اسلام نو قبول نہیں کیتا. نبی علیہ السلام دی خدمت بہت زیادہ کیتی ہے لیکن اسلام دی دولت تو محروم رہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی
انہو دی والدہ فاطمہ بنت اسد انہاں نو اللہ رب العالمین نے اسلام دی دولت نال مالا مال کیتا ہے. انہاں دی وفات اسلام تے ہوئی. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی کنیت ابو الحسن ہے اور دوسری کنیت ابو تراب ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا ایک لقب ہے حیدر. حیدر دا مطلب ہے شیر اور اے لقب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی والدہ نے خود رکھے. اور دوسرا لقب ہے امیر المومنین، مسلمانہ دے حاکم، مسلمانہ دے امیر. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی کنیت ابو الحسن. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دے نام دی رکھی گئی. اور دوسری کنیت ابو تراب. ابو تراب کنیت اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود رکھی. ابو تراب دے نام دے نال اس کنیت دے نال اگر کوئی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نو کوئی پکارتا آواز دیندہ تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بہت حشاش بشاش ہو جاندے، خوش ہو جاندے. ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی لخت جگر انہاں دے نال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا کسے مسئلے تے جھگڑا ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ دے نال ناراض ہو کے مسجد دے اندر چلے گئے. آپ علیہ السلام تشریف لے آئے. آپ علیہ السلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو پوچھیا کیا میری بیٹی علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کتھے نے؟ آپ دی بیٹی حضرت فاطمہ کہندیاں نے اے میرے ابو جان علی رضی اللہ تعالی عنہ دا میرے نال جھگڑا ہو گیا ہے، میرے نال ناراض ہو کے چلے گئے. نبی علیہ السلام تلاش کرتے رہے، کردیاں دیکھا کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی دے اندر لیٹے نے اور اوپر کپڑا لیا ہے. نبی علیہ السلام اس طرح ہاتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو لگاندے نے، ہلاندے نے اور ساتھ فرماندے نے قل یا ابا تراب، اے ابو تراب، اے مٹی والے اٹھو. ایک کنیت اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی رکھیے. پہلے بھی میں عرض کیتا ہے کہ اس نام دے نال اگر کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو ابو تراب دے نام دے نال پکاردا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش ہوندے کیونکہ اے کنیت اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے رکھی.
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قریش خاندان دے نال تعلق رکھن والے نے. جدوں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عمر 40 سال ہوئی، اللہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام نو نبوت عطا کی تھی، رسالت عطا کی تھی، اپنا نبی بنا کے بھیجیا. اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں مکے والیاں میری توحید دی دعوت دیو، اپنی نبوت و رسالت دی دعوت دیو. جدوں اللہ رب العالمین نے پاک پیغمبر علیہ السلام نو حکم دیتا، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفات چڑھ جاندے نے. آپ علیہ السلام فرماندے نے قولوا لا الہ الا اللہ، اے مکے والیو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے. جدوں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کیتا، بچیاں وچوں سب تو پہلے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھیا. اس وقت حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی عمر تقریباً 8 سال ہے. جامع ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جدوں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھے ہے، اس وقت جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی عمر 8 سال، بالکل چھوٹے بچے نے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک دفعہ کہندے نے، اے میرے خاندان دے لوگو، اے مکے والیو، دین دے معاملے دے اندر میری کون مدد کرے گا، میرا کون معاون بنے گا، دین پھیلان دے اندر میرا کیڑا ساتھی بنے گا. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوندے نے، آندے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہاں، میں تہاڈا ساتھ دیاں گا. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام پھر کہندے نے، کیڑا بندہ جیڑا دین دے معاملے دے اندر میری مدد کرے گا؟ کوئی نہیں کھڑا ہویا. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ پھر کھڑے ہوندے نے، آندے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین دے معاملے دے اندر میں تہاڈا معاون بناں گا. 2-3 دفعہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہاں، اگرچہ میں بچہ ہاں، میں چھوٹا ہاں، جب تک زندہ رہاں گا اللہ دے نبی دی تواڈے نال دین دے معاملے دے اندر مدد کردا ہی رہاں گا. کون؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. اونا نبی پاک علیہ السلام دے اصحاب وچوں نے، اونا ساتھیاں وچوں نے جنہاں نے سب تو پہلے کلمہ پڑھیا ہے. اونا دے بارے دے اندر اللہ رب العالمین اپنے قرآن دے اندر ارشاد فرما رہے نے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم
واتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے او لوگ جڑے ایمان قبول کرن دے اندر پہل کرن والے، چاہے او مہاجراں وچوں نے چاہے انصاریاں وچوں نے، اللہ فرماندے نے اور او لوگ جڑے انہاں دے پیچھے اسلام قبول کرن والے نے، اسلام دے اندر داخل ہون والے نے، چاہے او مہاجرین نے یا انصار نے، اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماندے نے میں انہاں نبی دے سارے صحابہ تے مہاجرین تے انصاریاں تے جنہاں نے انہاں تو بعد دے اندر ایمان لیاندا ہے، میں انہاں سارے تے راضی ہو گیا وا، میں ابو بکر صدیق تے راضی ہو گیا وا، میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تے راضی ہو گیا وا، میں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تے راضی ہو گیا وا، میں علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تے راضی ہو گیا وا، میں سعد سعید تے راضی ہو گیا وا، میں بلال تے راضی ہو گیا وا، میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سارے صحابہ تے راضی ہو گیا وا، اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماندے نے میں علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے راضی ہو گیا وا، میں انہوں اپنی جنت دے سرٹیفکیٹ عطا کر دیتے نے، کون حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دے بارے دے اندر اللہ پاک اپنے قرآن دے اندر ارشاد فرما رہے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ام المومنین آپ علیہ السلام دی زوجہ محترمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے جدوں اے آیت نازل ہوئی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بلایا ہے، اپنی بیٹی لختے جگر فاطمہ نو بلایا ہے اور اپنے دونوں نواسیاں نو حسن اور حسین نو بلایا ہے۔ آپ علیہ السلام بلا کے فرماندے نے آپ علیہ السلام نے اپنی کمری دے نیچے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی فاطمہ نو اور حسن و حسین چادر دے نیچے کیتا ہے۔ آپ فرماندے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہم ہؤلاء اہل بیتی، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اللہ میرا حسن میرا حسین میری بیٹی فاطمہ اور علی، آپ فرماندے نے اللہ اے میرے اہل بیت نے میرے گھر والے وچوں نے۔ نبی علیہ السلام نے اللہ دے سامنے دعا کر کے انہوں اپنے اہل بیت دے اندر شامل کیتا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں آپ علیہ السلام نے جدو حج کیتا ہے آپ علیہ السلام اپنی اونٹنی تے سوار نے آپ فرماتے نے اے میرے صحابہ میں تواڈے اندر دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک چیز اللہ دا قرآن کتاب اللہ، ایک اللہ دی کتاب قرآن و اطرتی، اور دوسری میرے اہل بیت نے۔ فرمایا کہ میں تواڈے اندر
ایک اللہ دی کتاب اور اپنے اہل بیت چھوڑ کے جا رہے ہیں. جب تک تسی اللہ دی کتاب قرآن تے عمل کرتے رہو گے, ان مضبوطی دے نال تھامے رکھو گے, فرمایا تسی گمراہ نہیں ہو سکتے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میرے جان تو بعد میرے اہل بیت دی عزت کریا جے, انہاں دا احترام کریا جے, میرے گھر والیاں دا خیال کریا جے, انہاں تے تانو تشنیح نہ کریا جے, آل جعفر دا احترام کریا جے, آل علی دا احترام کریا جے. آپ علیہ السلام فرماندے نے, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے, اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے, جیڑا بندہ اہل بیت دے نال بغض رکھدا ہے, اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ رب العالمین اس بندے نو جہنم دا داخلہ نصیب کر دے گا. انہوں اللہ رب العالمین جہنم رسید کر دیں گے. جیڑا بندہ اہل بیت دے نال بغض رکھدا ہے, اہل بیت دے نال کینہ رکھدا ہے, ساڈے معاشرے دے اندر ایک گروہ ایسا ہے جیڑا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی شان دے اندر اتنا غلب کرتا ہے, اتنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو بڑھا دیندا ہے, جیڑی اللہ رب العالمین دی صفات نے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے اندر داخل کر دیتیاں نے. جو صفات اللہ رب العالمین دیاں نے وہ صفات جناب حسن و حسین دے اندر شامل کر دیتیاں نے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت دے اندر سب تو پہلے آپ علیہ السلام دیاں بیویاں داخل نے. یہ ایک گروہ ایسا ہے وہ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام دی ایک لخت جگر ہونا دا قائل ہے. بعض آپ دیاں جتنیاں بھی باقی بیویاں نے وہ گروہ نبی پاک علیہ السلام دیاں بیویاں دا انکار کردا ہے, آندے نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ آپ دی کوئی بیٹی ہے, آپ دی کوئی بیٹی ہے, باقی بیٹیاں دا انکار کرتے ہیں. جبکہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے 4 بیٹیاں نے حدیث دے اندر موجود ہے. آپ علیہ السلام فرماندے نے, اے میری امت دے لوگوں, میں تواڈے اندر 2 چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ دی کتاب ہے, جب تک اللہ دی کتاب نو مضبوطی دے نال تھامے رکھو گے, میرے اہل بیت دی عزت کرتے رہو گے, آپ علیہ السلام فرماندے نے تسی گمراہ نہیں ہوگے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دا ہاتھ پکڑے آئے. آپ علیہ السلام فرماندے نے جیتا میں دوستا وہ دے جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دوست نے. کون؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ, جنہ دے بارے دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاواں کیتیاں نے. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے, اے اللہ جیڑا علی دے نال دوستیاں رکھدا ہے, علی دے نال محبت کردا ہے, اللہ تو ہی او دے نال محبت کر. اللہ جیڑا علی دے نال دشمنیاں کردا ہے, اللہ تو ہی انہوں اپنا دشمن بنا لے. اے اللہ جیڑا علی دی مدد کردا ہے, اللہ تو ہی او دی مدد کر. اللہ جیڑا علی دی مدد کرنا چھوڑ دیندا ہے, اللہ تو ہی او دی مدد کرنی چھوڑ دے. کون؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. آپ علیہ السلام ایک دفعہ فرماندے نے, انت منی وانا منکا, علی تو میرے بچوں ہے, میں تیرے بچوں ہوں. کی مطلب؟ اے علی تیرا تے میرا خاندان ایک ہے. کون؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. کتب حدیث اندر موجود ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کسی صحابی دے کولوں
کوئی بھی حدیث ہوندے پہلے قسم لیندے کہ اے جڑی حدیث تو مینوں سنا رہے ہیں کیا اے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ قسم لے لے کہ مینوں قسم دے کے کہہ کہ اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کوئی حدیث سن دے ابو بکر صدیق دے کولوں کدی بھی قسم نہ لیندے کہندے کہ ابو بکر جو کہہ رہا ہے حق کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے۔ کون؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من کنت مولاہ فعلی مولا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جدا دوست میں ہاں او دے دوست جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیڑا میں محمد محبوب بناندا ہے انہوں چاہیے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال بھی محبتاں کرے۔ کون؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن بعدی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے علی پیارے اگر تیرے نال کوئی محبت کرے گا صرف ایماندار بندہ محبت کرے گا، تیرے نال اگر محبت کرن گے ایمان والے لوگ کرن گے، اگر تیرے نال بغض رکھن گے تے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے علی تیرے نال منافق لوگ بغض رکھن گے، منافق لوگ تیرے نال کینہ رکھن گے۔ کون؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے او صحابی نے جنہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جنگاں کیتیاں نے، غزوات دے اندر شامل ہوئے نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ بدر دا موقع ہوندا ہے سن 2 ہجری ہے، رمضان المبارک دا مہینہ ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ 313 نے مقابلے دے اندر کفار دی تعداد 1000 دے قریب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دے نال مقابلہ ہو رہا ہے، ادھر وافر مقدار دے اندر سواریاں بھی موجود نے، اسلحہ بھی موجود ہے، ادھر سواریاں بھی اتنیاں کوئی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے مجاہد آپ دے جانشار بھی اتنے زیادہ موجود نہیں۔ 313 نے جنگ بدر دا پہلا مارکا ہے، جنگ بدر ہو رہی ہے، ایک کافران دی سیٹ والوں 3 بڑے سردار ہوندے نے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دی طرف 3 آدمی آگے بڑھدے نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ وچوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ دے چچا حمزہ اور حضرت عبیدہ بن حارث نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی طرف آگے بڑھدے نے اور کفار دے اندر شیبہ بن ربیع، عتبہ اور ولید بن عتبہ یہ مکے دے بہت دلیر آدمی نے آگے بڑھتے نے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھتے نے، حضرت عبید بن حارث آگے بڑھتے نے، حضرت حمزہ آگے بڑھتے نے۔ اے 3 کافران جہنم رسید کر دیندے نے۔ اللہ رب العالمین اے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دا آگے بڑھ کے کافر نو قتل کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی شان دے اندر آسمانات قرآن نازل کر دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے ہذان خصمان اختصموا فی ربہم فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسهم الحمیم۔
نبی علیہ السلام خیبر دے اندر جاندے نے، خیبر دے اندر آپ علیہ السلام جاندے نے، کافی دن جنگ ہو رہی ہے، کافی دیر نبی علیہ السلام دے صحابہ جنگ لڑ رہے نے، 8 قلعے فتح ہو جاندے نے، 9واں قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ اللہ دے پاک پیغمبر رات دا وقت دے آپ علیہ السلام فرماندے نے کل میں ایک ایسے بندے نو جنڈا عطا کرانگا جہدے نال اللہ تے او دا رسول محبت کردا ہے، جہدے نال اللہ اور اس دا رسول محبت کردا ہے، اور علی المرتضی رضی اللہ وہ بندہ اللہ اور اس دے رسول دے نال محبت کردا ہے، اللہ اور اس دا رسول وہ دے نال محبت کردا ہے۔ نبی علیہ السلام دے صحابہ رات گزار دینے، دن ہوندا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آگے آگے بڑھ رہے نے، نبی پاک علیہ السلام دے کدے اگے ہوندے نے کدے پیچھے ہوندے نے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینوں جھنڈا عطا کرن گے، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے این علی بن ابی طالب، میرے چچے دا بیٹا ابو طالب کتھے ہے؟ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ کہندے نے اللہ دے نبی دی حضرت ابو طالب دے بیٹے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ خیمے دے اندر موجود نے، انہاں دی اکھاں دکھ رہیاں نے، انہاں دی اکھاں خراب نے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو بلایا جاندا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے نے نبی پاک علیہ السلام اپنے منہ مبارک دے وچوں اپنا لعاب دہن اپنا تھوک نکال کے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دیاں اکھاں تے لگا دے نے، اکھاں ٹھیک ہو جاندیاں نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے مینوں اس طرح محسوس ہویا جویں اس تو پہلے میری اکھاں کدے خراب ہوئیاں ہی نہیں۔ کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جھنڈا پکڑا دیندے نے، وفا دی طرفوں ایک بہت بڑا سردار مرحب، یہ بڑا دلیر ہے، بڑے لوگاں دا کلا مقابلہ کرتا ہے، بہت پہلوان ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے مقابلے دے اندر ہوندا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے اے مرحب تو میرے تے وار کر، اے مرحب کہندا ہے اے علی تو چھوٹا جہا بچہ ہے، تیریاں چھوٹیاں چھوٹیاں لتاں نے، چھوٹا جہا قد ہے، اے علی تیرے نال مقابلہ کرنا میرا بندا ہی نہیں، میں تے بہت منیا پرونیا پہلوان ہاں، اے علی بہتر ہے میرے نال مقابلہ نہ کر، پیچھے چلا جا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے میرے تے وار کر، اے کہندا علی تو وار کر۔ نبی پاک علیہ السلام دے دماد حضرت علی کہندے نے اے مرحب تو وار کر، اے مرحب وار کردا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے زور دے نال اس کافر دا وار روک دے نے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی باری آ جاندی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر تیزی دے نال وار کرتے نے، اس ظالم مرحب بے ایمان دے جسم دے 2 ٹکڑے ہو جاندے نے۔ کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دے ہتھوں اللہ رب العالمین نے خیبر دا نواں جڑا قلعہ او فتح کرایا، کون؟ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اے علی تیرا میرے ہاں مقام ہوے جو موسیٰ نبی دے نزدیک انہاں دے پائی دا ہے۔ جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ دور دے اللہ دے نال ہم کلام ہون واسطے گئے، پیچھے
اپنے بھائی ہارون نو چھوڑ گئے، اے علی میں جنگے تبوک تے جا رہا ہاں، میں تینوں پیچھے مدینے دے اندر عورتاں دے حفاظت واسطے بچیاں واسطے تینوں اپنا پیچھے جانشین چھوڑ کے جا رہے ہاں۔ اے علی میرے تو بعد، اے علی موسیٰ تو بعد ہارون نبی سن، لیکن میرے تو بعد کوئی نبی نہیں ہوئے گا۔ کون؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا، علی جڑی تو تصویر دیکھے، جڑی بھی کوئی بھی تصویر دیکھے انہوں مٹا دے، اور جڑی قبر بلشت تو اوپر دیکھے انہوں برابر کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑی تصویر علی تسی دیکھو اور جیڑی قبر ایک بلشت تو زیادہ دیکھو اونچی ہے انہوں زمین دے برابر کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا دور حکومت آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو الحیاج اسدی دی ڈیوٹی لگائی کہ ابو الحیاج اسدی میں تیری وہ ڈیوٹی لگا رہا ہوں جیڑی ڈیوٹی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میری لگائی سی۔ اے ابو الحیاج اسدی جیڑی قبر ایک گیٹ تو اونچی دیکھو نو برابر کر دے۔ آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی محبت دعویٰ ہر مسلمان کرتا ہے، آندہ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال منو بڑی محبت ہے، منو اہل بیعت دے نال محبت ہے۔ میرے بھائیو اہل بیعت دے نال محبت صحیح معنیت دے اندر اس وقت ہوئے گی جدو اہل بیعت دی گل منی جائے گی۔ اسی اپنے گھران دے اندر دیان ماریے، اسی اپنے گھران دے اندر اپنے بڑ وڈیرے دی تصویر لڑکائی نے، کسی نے باپ دی تصویر لڑکائی ہے، کسی نے دادے دی تصویر لڑکائی ہے، کسی نے اپنے اور وڈ وڈیرے دی تصویر لڑکائی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے جس گھر دے اندر کتا اور تصویر ہوگی اس گھر دے اندر اللہ دے رحمت دے فرشتے نہیں آیا کرتے۔ جنہوں اللہ دے صحابی، اللہ دے بندے اور نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال محبت ہے، آج وعدہ کرے کہ جدے گھر دے اندر تصویرہ نے اپنے بڑے دین انہوں نے آئی تو بعد مٹا دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور دے اندر ایک کام کیتا ہے اور جڑیاں قبراں زمین تو اونچیاں نے انہوں نیچے کیتا ہے۔ میرے بھائیو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی محبت کا دعویٰ کرنے والے بہت لوگ موجود ہیں، لیکن انہوں نے گل منن واسطے اس دور کے اندر اللہ ماشاءاللہ بہت کم لوگ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشکل دے ویلے اللہ رب العالمین نو پکارے ہے۔ اج ساڈے تے مشکل وقت ہوندا ہے، اج دا مسلمان مشکل دے ویلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو پکار رہے ہیں کہ علی میری مدد کرو۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مشکل کشا ہوندے کربلا دے اندر آپ علیہ السلام دے نواسے اور حضرت علی دے بیٹے حضرت حسین اور انہوں دی آل اولاد نو کئی افراد نو قتل کر دیتا گیا ہے۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مشکل کشا ہوندے کربلا دے اندر اپنے خاندان دی اپنی آل اولاد دی ضرور مدد کر دیں۔ جڑا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مشکل کشا سمجھدا ہے، حاجت روا سمجھدا ہے، او دا یہ عقیدہ باطل ہے، او دا اگر ایسے عقیدے تے مر جاندا ہے کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین اس بندے کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم رسید کر دیں گے۔ کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں نے نبی پاک علیہ السلام کی احادیث سے عمل کر کے دکھلایا۔ نبی پاک علیہ السلام دے اہل بیعت دے نال ادو محبت ہوئے گی جدو اہل بیعت دی اسی گل مننا۔ اللہ تعالیٰ کی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سن اہل بیعت دے طریقے دے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام ہرا پہاڑ تے کھڑے نے. ہرا پہاڑ مدینے دے اندر ہے. آپ علیہ السلام ہرا پہاڑ تے کھڑے نے. آپ علیہ السلام دے نال جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نال موجود نے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود نے. حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عثمان موجود نے. اور نبی پاک علیہ السلام دے ایک صحابی حضرت ابو طلحہ اور ایک اور صحابی موجود نے. آپ علیہ السلام ہرا پہاڑ تے چڑھتے نے. ہرا پہاڑ ہلنا شروع ہو جاتا ہے. آپ علیہ السلام فرماتے نے اے ہرا پہاڑ تینوں پتہ نہیں تیرے تے ایک نبی ہے تے ایک صدیق ہے تے باقی شہید نے. ان شہداء دے وچ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہے. نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر پیشین گوئی کر دی کہ ایک وقت آئے گا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیتا جائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عراق کے اندر آگے دار الخلافہ دار الحکومت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفے میں بنایا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فجر دی نماز پڑھانے واسطے آئے نے. مسجد کے اندر ایک خارجی عبد الرحمن بن ملجم یہ آگے بڑھتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے خنجر دے وار کرتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رمضان المبارک دی 18 تاریخ جدو یہ حملہ کرتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چند دن زندہ رہتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ دے ہاں چلے جاندے نے، پیارے ہو جاندے نے، شہید ہو جاندے نے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا جنازہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا ہے. اور حضرت حسن اور حضرت حسین اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے بھتیجے جعفر دے بیٹے عبداللہ ان تین افراد نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل دیتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سپرد خاک کر دیتا گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ کی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین حضرت صحابہ جیسی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صحیح معنی دے اندر اللہ رب العالمین اہل بیت دے نال پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.